اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے ایک مفتی صاحب نے لیکچر دیتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بات کی، بعد میں جب ان کے اوپر پریشر آیا تو انہوں نے کہا نہیں میں وہ والا نہیں رکھتا، میں وہ رکھتا ہوں. ظاہر ہے بیچاروں نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے چندے کھانے، یار کیا کریں، بیچارے مجبور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تقریریں کرتے ہیں پبلک میں آ کے اور رجوع جو ہے وہ آڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہیں. جن میں سوال نمبر 30 ہے، نجم الدین کا پوچھتا ہے کہ شخصیت کے بارے میں بغیر پڑھے یا تحقیق کیے فتویٰ دینا کیسا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے یہی جو امام علیہ رحمہ کا جو نقطۂ نظر ہے، تو وہ مطلب ایک دو ٹوک نقطۂ نظر ہونے کے باوجود اگر وہ کسی اور جملے سے جو مشتبہ جملہ ہو اس سے اس طرح مطلب فتویٰ صادر کرنا، یہ مطلب تحقیق کے یا خود علی بھائی کے شایع نشان یا مناسب نہیں ہے. اچھا، یعنی ایسا ہی ہو گیا نا سر، جیسے علی بھائی کے شارٹ کلپس کاٹ کے جو ان کے جو لوگ ہیں مخالفین ہیں، وہ یہ جو انصاف کا نام کیا بتایا آپ نے، یہ جن کے بارے میں علی بھائی نے بات کی ہے؟ لڑکے کا نام، لڑکے کا نام نہیں، جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ لگا دیا ان کا نام؟ شاہ سید محمد نور بخش. کسی شخصیت کے بارے میں؟ جی وہ آپ نے ابھی بات جی شخصیت کے بارے میں تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، البتہ شخصیت کی اگر کوئی نظریات ہیں تو نظریے پہ تو بات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. مطلب یہ تو ایک جنرل سوال ہے نا، کیا مطلب جی علی بھائی وہ آپ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی بتایا بھی سیشن کے سٹارٹ میں جو نور بخش فرقے کے حوالے سے. جی 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 تو میں نے اس بندے کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا. میں نے تو اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں یہ کروں، تو یہ تو عقیدہ سیدھا سیدھا ختم نبوت کے منافی ہے. اور اگر انہوں نے نہیں کہا ہوا تو اللہ کے حضور بری ہے. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ اس نے کہا بھی ہوا ہے پھر بھی آپ اس کی طرف سے باطل تعویل کریں گے کہ چونکہ وہ ختم نبوت کو مانتا ہے اس لیے اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا، تو یہ پھر آپ کو کلیئر کٹ دکھانا پڑے گا کہ وہ کشف، الہام اور اس طرح کی چیزوں کا انکاری بھی ہو. جس طرح اگر میں کہتا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو میری بات کی تعویل یہی ہوگی کہ اس سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پہ کوئی وحی آئی ہے. کیوں؟ میں تو نبی اسلام کے بعد نہ تو وحی کو مانتا ہوں، نہ کشف کو، نہ الہام کو. میں تو بزرگوں کو فارغ کیے ہوں کشف الہام کی بنیاد کے اوپر. لہذا میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے جو حالات و واقعات دیے ہیں تو میں نبی اسلام کی ختم نبوت کا کام آگے کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی صوفی یہ بات کرتا ہے کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو صوفی چونکہ کشف الہام کو مانتا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے اوپر وحی کر سکتا ہے، غیر نبی کے اوپر بھی، صوفی کا یہ کہنا جو ہے نا وہ ختم نبوت کے منافی ہو جائے گا. یہ دو الگ باتیں ہیں. تو جس بابے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شیعہ کے اندر ایک صوفی فرقہ ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو بھائی ختم نبوت کو تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو ہم کیا ان کی تعویل کو قبول کرتے ہیں؟ ان سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں آخری نبی نبی الاسلام ہے. جب ہم قادیانی دجال کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ امتی نبی ہے، آخری نبی وہی ہے. تو یہ کہہ کے کسی کو کلین چٹ دے دینا کہ اس شخص نے ختم نبوت کو مانا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو جو مرضی بھی کہتا رہے، ہم اس کی بات کی تعویل در تعویل کریں گے تو ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہے، واللہ عالم. اگر اس لیے ہم نظریات کے اوپر بات کرتے ہیں تو اگر ان کا یہ نظریہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بری ہے. لیکن وہ تو اس نے کتاب سے لکھ کے پڑھا تھا، اور وہ جب رجوع بھی کرنے آئے ہیں نا آپ کی سٹریم میں، وہ کہہ رہے تھے کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں تو یوں ہے تو وہ ہے. وہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے ایک مفتی صاحب نے لیکچر دیتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بات کی، بعد میں جب ان کے اوپر پریشر آیا تو انہوں نے کہا نہیں میں وہ والا نہیں رکھتا، میں وہ رکھتا ہوں. ظاہر ہے بیچاروں نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے چندے کھانے، یار کیا کریں، بیچارے مجبور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تقریریں کرتے ہیں پبلک میں آ کے اور رجوع جو ہے وہ آڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہیں، وہ بھی ادھوری امبیگوس باتیں. السلام علیکم مفتی یاسر صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی آپ نے جو مجھے کہا کہ بھائی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا تھا
جس میں میں نے کہا کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے. تو لوگ میرے اس بیان کو جوڑ رہے ہیں کہ بھئی انجینئر صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ انجینئر صاحب اور میری اس میں بہت فرق ہے. میں نے جو سیکولر کہا ہے وہ ریشنل کے معنی میں کہ یعنی آزاد خیالی جو ہے نا، حقیقی آزادی، وہ مذہب میں ہے، اسلام میں ہے. اور عقل کا حقیقی استعمال کا حکم تو اسلام دیتا ہے. پھر بھی بہرحال مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جو اتنی بدگمانی کا ذریعہ بنے اور ایک ایسی بات کا ذریعہ بنے جس پر مجھے وضاحتی بیان دینا پڑے. تو آئندہ میں اس میں انشاءاللہ احتیاط کروں گا. اللہ جتنے گاج باج کے پبلک میں کرتے ہو نا، وہیں اسی یونیورسٹی میں جا کے نا ان کے سامنے جا کے کہو کہ بھئی ہم نہیں ان باتوں کو مانتے، تاکہ اگلی دفعہ تمہیں وہاں درس بھی نہ دینے دیں. ایک ٹکٹ میں 10 مزے کرتے ہیں یہ لوگ، اپنی پبلک میں اور بات کرتے ہیں، ادھر جا کے اور بات کرتے ہیں. اور پھر یہ تو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسی شخص نے اس کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں وہ میرے بارے میں جھوٹا الزام جب لگا رہا تھا تو یہ سن رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اسے میری اس ٹرم سے الرجی ہے، اسلامک سیکولرزم سے. اس کے باوجود اس نے جا کے یہ بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کچھ اور ہے. بس اب کیا کریں، مفتی صاحب کی اپنی مجبوری ہے. ہمیں پتہ ہے مفتی صاحب کافی ساری باتیں مان چکے ہیں اندر سے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو جرت دے کہ وہ سسٹم سے بغاوت کریں. طارق جمیل صاحب کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں کئی چیزیں وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ تمہارا ہی کام ہے، میں نہیں اس طرح کر سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. نیکسٹ. علی بھائی سوال نمبر 31 ہے، وقاص بھائی کا پوچھتے ہیں سیکولرزم کا مطلب ہے کہ انتظامی امور میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اس پر آپ نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ ہم سیکولر کو کی سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا ہے. سیکولرزم کا مطلب ہم اپنی مرضی سے چھوڑ دیں وقاص بھائی، کیا مطلب ہے مجھے پتا ہے. جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی نا وقاص بھائی، وہ آپ دیکھ لیں، اسی میں نے ساری کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے. یہ چونکہ ایک بندے نے بعد میں اس میں رنگ بھرا اور اس نے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کسی کا اعلی کار نہیں بنوں گا کہ ایک بندہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالتا ہے اور میں اس کی کلیریفیکیشن دوں. میری کلیریفیکیشن بالکل واضح ہے. جس طرح اسلامک ڈیموکریسی ایک ٹرم ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں بنائی ہے، یہ 20ویں صدی میں بنی ہے. ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ ایک ٹرم ہے جو 20ویں صدی کے اینڈ پہ آ کے بنی ہے. اس طرح یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کیا ہے اسلامک سیکولرزم. تو اسلام میں جس طرح ڈیموکریسی کفر ہے، بینکنگ بھی جو ہے وہ کفر کا نظام ہے، لیکن جب اسلامک بینکنگ سے مراد ہم لیتے ہیں وہ والی بینکنگ جس میں وہ والا معاملہ نہ ہو، اور اسلامک ڈیموکریسی سے مراد ہم وہ رہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہو. تو اس طرح جس طرح تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے اسلامک سیکولرزم کی ٹرم ڈیوائز کی ہے. ٹرم ڈیوائز کرنا صرف تقی عثمانی کا یا مودودی کا یا ڈاکٹر اسرار کا حق نہیں ہے، میرا بھی حق ہے اور میں نے اسے واضح کیا. تو ڈیموکریسی بھی کفر ہے، لیکن آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں قرارداد مقاصد ہے. تو یہ والی ڈیموکریسی وہ والی کفر نہیں ہے جو ویسٹرن ہے. تو میں نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ میری الحمدللہ بالکل واضح ہے. پھر بھی اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو میں نے جب ایک بھائی آئے تھے ہمارے فوزان بھائی، انہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی، اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے وہ جا کے کلاس بھی لی ہے ان دونوں کی جنہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے تھے. وہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اس پوڈ کاسٹ کو، وہ آپ دیکھ لیں. اس وقت ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر جو ٹاپ سے تیسری ویڈیو نظر آئے گی نا آپ کو، اسلامک سیکولرزم کے اوپر وہ ویڈیو ہے، جس پہ ایک طرف سائل ندیم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف میری لگی ہوئی ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے اسلامک سیکولرزم کہاں سے آ گیا. یہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے کسی کے دماغ میں اسلامک بینکنگ آ گئی ہے، حالانکہ بینکنگ یہودیوں کا نظام تھا. یہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے دماغ میں اسلامک ڈیموکریسی آ گئی ہے. کوئی قرآن و حدیث میں تو نہیں تھی نا، صحابہ تابعین نے. تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، ان کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے تحت بات کو کرتے ہیں.